جب ایک ماں نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا کہ لو بیٹا چیز کھجور دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کھجور ہے؟ عرض کی حضور ہے۔ فرمایا اگر تو کھجور نہ رکھتی تو نے جھوٹ بولا تھا۔ یعنی جو دین آپ کو چھوٹے بچے سے بھی سچ بولنے کا درس دیتا ہے، چھوٹے بچے سے بھی، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بھی آپ کلام کریں تو سچی بات کریں، تاکہ وہ بچہ عدم اعتماد کا شکار نہ ہو، وہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ یہاں سے مجھے جو بات ملے گی بالکل خیر کی ملے گی۔ بات چونکہ زیادہ کرنی نہیں، عصر کا وقت بھی قریب ہے، اور چونکہ بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دیر مشائخ کو بٹھانا بہتر نہیں ہوتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بغداد کے سب لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، مہینوں بیت گئے، جانور بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فصلیں بھی ہماری پریشانی کا شکار ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، دعا کر دیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے سامنے نا ایک دکاندار ہے، ہم اپنی زبان میں کریانے والا کہتے ہیں، یہ دکاندار ہے، گھی بیچتا ہے، گڑ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ یہ نا دکاندار سے، اللہ اکبر۔ تو اب سارے اس کو جانتے تھے، وہ ان کے علاقے کا تھا، کہ حضرت جی اس سے دعا کرائیں۔ فرمایا تمہیں کہا ہے نا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ جمع ہو کے چلے گئے، اس سے جا کے کہا میاں دعا کر دو بارش کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے کہاں دعا آتی ہے، لیکن چلیں قرا سے معذرت کے ساتھ، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کہا جناب دعا کر دیں۔ کہا مجھے کہاں دعا آتی ہے، حضرت سے کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہا شیخ نے بھیجا ہے تو کر دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، سادہ آدمی، سادے جملے۔ کہنے لگا اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور تیرے بندے نے بھیجے، بارش کے متلاشی ہیں، تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی آثار نہیں تھے، پر اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور بارش اس طرح جم کے برسی کے جل تھل ہو گیا۔ باقی لوگ تو چلے گئے، اہل دل حضرت معروف کرخی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کلاس فیلو ہے، اسی محلے میں پیدا ہو کے بڑا ہوا ہے، کوئی رات کو الگ سے آ کے نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں، اتنی ہی 5 نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو، وہی اس کا حال ہے، کچھ زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور پھر کوئی تو خوبی ہوگی کہ قبولیت اس کی دعاؤں کی اتنی قریب ہے کہ وہ کشکول طلب پورا پھیلاتا بھی نہیں کہ رحمت برستی ہے۔ حضور کوئی بات؟ حضرت معروف کرخی کی بوڑھی آنکھیں چمکدار ہوئیں، چند آنسو قطرے بن کے ٹپکے، فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتے، غریب کا غریب رہ گیا، لیکن اس نے گاہکوں کے ساتھ سچ بولا ہے، اس نے سودا پورا تولا ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو لوٹا نہیں۔ وہ جو 35 سال رب کی بات مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا دے تو رب بھی مان لیا کرتا ہے۔ بس اتنی بات ہے، اس نے 35 سال دیانتداری سے وقت گزارا، اس کا دل صاف رہا، اس نے صفائی کے ساتھ ڈیوٹی کری۔ اب وہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو مالک بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ میرے بھائی، اگر طبیعتیں اس طرح کی ہوں، لہجے اس طرح کے ہوں کہ ہم نہ بہت زیادہ پھیلنے کی بجائے محدود ہوں، لیکن سچے ہوں، کھرے ہوں، دیانت والے ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے گئے نا محبوب کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کو لے کر غار ثور میں، تو ابو جہل کچھ لوگوں کو لے کے ان کے دروازے آیا، شور کیا اس نے۔ جناب اسماء فرماتی ہیں میرا گھر وہ تھا کہ کبھی کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، میں سردار کی بیٹی تھی، طاقت نہیں تھی کسی کی۔ اس نے شور کیا تو میں پردہ اوڑے باہر نکلی، کہنے لگا کہاں گئے تیرے والد؟ جوانوں غور کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم غلط بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، کچھ دنیاوی نفع بھی نہیں، صرف اس مجلس میں تھوڑا ذائقہ پیدا کرنے کے لیے دروغ گوئی۔ پاس سمیٹنے لگا ہوں، سیدہ فرماتی ہیں کہ اس نے کہا کدھر گئے ہیں؟ فرماتی ہیں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ تھا کہ میں سچ بولوں اور کہوں غار ثور میں ہے،
پر یہ تو وفا کے خلاف ہے، یہ تو پہنچ جائیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے۔ اور ایک یہ کہ میں جھوٹ بولوں کہ مجھے پتہ نہیں، اور یہ حضور کی شریعت کے خلاف ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے لیے مشکل آ گئی، کس طرح جھوٹ بولوں؟ صدیق کی بیٹی ہوں اور صدیق اکبر کی نور نظر ہوں، کیسے؟ اور سچ بتاؤں تو کیسے؟ میں سوچ رہی تھی تو اس نے شور کیا، کہا بتاؤ کہاں ہے؟ سنو ملت کے جوانوں، ایک خاتون فرماتی ہے میں نے ساری ہمتیں جمع کر کے کہا اللہ میری مدد کرنا۔ اس نے جب تیسری بار پوچھا کہاں گئے تو میں نے کہا سن پھر، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں بتاؤں گی نہیں، میں سچ بولوں گی۔ خبر ہے مجھے وہ کچا رانگے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا نہیں بتاؤں گی، پتہ ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے سردار کو اس طرح کے جملے، اس نے ایک تھپڑ مار دیا۔ کتنی کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، میں گری تو کان پھٹ گیا، خون نکلا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، یار تو سردار ہو کہ بچی کی طرف دیکھتا ہے، شرم کر۔ لوگ لے گئے۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں نے کان لپیٹے۔ آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں وہ بعد میں آ کے میری طرح ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم ہو آئے، ہم چلے گئے تھے، حالانکہ راستہ بن گیا، راستے میں کئی جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، لیکن اس وقت جانا اور رات کو جانا اور اتنی مشکل سے جانا۔ فرماتی ہیں میں کھانا پکا کے اسی طرح لے گئی، اور میرا وجود، میرا کان زخمی تھا۔ جب میرا چہرہ پردے میں لپٹا ہوا دیکھا تو میرے والد پریشان ہوئے، بیٹے کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کھانا کھائیے۔ اور جب وہاں انداز اور طرح کا ہو گیا، پریشانی بڑی، تو محبوب بولے کہ آسماں بتاتی کیوں نہیں؟ کہتی ہیں میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، معاملہ یہ تھا کہ سچ بھی بولنا تھا، وفا بھی بچانی تھی۔ حضور میں نے دونوں چیزیں بچائیں، تھوڑی تکلیف آئی پر دونوں چیزیں بچ گئیں۔ ہلکے سے آنسو حضرت صدیق اکبر کے نکلے، قربان جائیں، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیے۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ محبوب کریم نے تسلی دی اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو راضی ہو جا۔ اپنے زبان پر آپ نے اصلاح معاشرہ نام رکھا، تو قرآن کہتا ہے تم سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کو، آنے والوں کو برکات عطا